اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہمارا علی عباس جوہر افنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سکینہ نشاط ناز فاطمہ کتاب جنگیر آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سمرین کدھر ہے ناز فاطمہ؟ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں، جی کس چیز کے بارے میں؟ اسماء، اسم کے اقسام کے بارے میں۔ تو ہم نے اسم کی پہلے فعل کی 6 تقسیمات پڑھی تھی، پوری کی تھی، پھر اسم کی بھی 6 تقسیمات پوری پڑھی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی کہ کتاب ختم ہو گئی تھی، یہ 30 درس کی صرف مقدماتی ختم ہو گئی تھی، جس کی ہم نے کل 30ویں درس کی تمرینیں بھی کی تھی۔ اب کچھ ٹک مارک والے کچھ سوالات ہیں، اس کو حل کریں گے، لیکن یہ بھی دیکھیں گے تجزیہ کیسے ہوتا ہے، اسم کا تجزیہ کیسا ہوتا ہے۔ اس میں 8 3 4 5 6 7 8 خانے ہوتے ہیں، جبکہ 2 اہم نہیں ہیں بلکہ ایک اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہ کون سا سورہ کون سی آیت، ٹھیک ہے؟ کسی بھی اسم کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں، کسی بھی اسم کا، دیکھیے تجزیہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب فعل کا تجزیہ کرنا بتا رہے تھے، تجزیہ یا کیسے بنا ہے؟ جس سے ہاں جز کرنا، تجزیہ یعنی جز کرنا، جی تجزیہ یعنی یہی کہیے کاٹا پیٹی کرنا، تیا پاچا کرنا جسے کہتے ہیں، یہی بتایا تھا آپریشن کرنا۔ لیکن آپریشن کر کے اس میں دیکھنا یہ بنا کس چیز سے ہے، کیا کیا ہے اس میں ہے۔ فعل کا تجزیہ میں ہم نے 10 چیزیں بتائی تھی کہ جب ہم فعل کا تجزیہ کرتے ہیں تو کیا چیزیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہے یا آیت ہے، بولیے وہ تو چھوڑیے، اہم چیز جو بتائی تھی وہی بتائی تھی۔ فعل کے تجزیے میں کیا کیا بتایا تھا؟ فعل ہے جی، ماضی ہے یا مضارع؟ مضارع کون سا صیغہ ہے؟ پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ باب کیا ہے؟ جی باب فعل یفعل تفعیل صرفہما بتفعیل ہے۔ پہلی کیا چیز دیکھی ہم نے؟ فعل ہے۔ آیت وہ تو چھوڑیے، پہلی چیز فعل ہے۔ دوسرا مضارع ہے، کون فعل کی نوعیت، کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی مضارع ہے تو کون سا صیغہ ہے؟ پھر ریشہ حروف اسباب، باب تفعیل ہے مثلا یہ۔ پھر ریشہ حروف اسباب ہے فعل۔ پھر معلوم ہے یا مجہول، معلوم ہے۔ لازم ہے یا متعدی، متعدی ہے، ٹھیک ہے؟ مثبت یا منفی، مثبت ہے، اور یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں، یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جی فعل کے تجزیے میں۔ اسم کے تجزیے میں یا یہ کہہ لیجیے ایک طرح سے تو فعل کی ہم نے 6 تقسیمات پڑھی تھی نا الگ الگ، ان ساری چیزوں کو اس میں تلاشنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں اس میں نزہت، سکینہ، تازی بیدار شدی، چراحت حفظنی، سکینہ نزہت، نشاط، ناز فاطمہ، سمرین پوجا۔ آغا کال کیا پتہ نہیں کہا ہے وہ۔ جی رئیس صاحب، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ فعل کی جو 6 تقسیمات پڑھی تھی ہم نے، پہلی تقسیمات فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے ثلاثی، رباعی، ٹھیک ہے، رباعی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ ایک چیز ٹھیک ہے، فعل کی ایک تقسیم یہ تھی۔ فعل کی صیغے کے اعتبار سے ماضی مضارع ماضی مضارع فعل کی ایک تقسیم یہ تھی، فعل کی ایک تقسیم یہ تھی، فعل کی ایک تقسیم کیا تھی؟
معلوم مجهول فعل کی لازم متعدی فعل کی ایک تقسیم کیا تھی معتل صحیح کہ ہم نے بحث ڈیٹیل میں پڑھی تھی اب اگر آپ کسی فعل کا تجزیہ کریں تو یہ ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں اگر کوئی فعل لکھ جائے تو پہلے تو بتانا ہے کہ فعل ہے تو ثلاثی ہے رباعی مجرد ہے مزید بتا دیا پھر یہ بتانا ہے کہ اس میں حروف اصلی کیا ہے ریشہ کیا ہے حروف اصلی کیا ہے پھر یہ پہلے ماضی ہے مضارع ہے پھر یہ بتانا پھر کون سے حروف ہیں اس میں پھر معلوم ہے یا مجرور لازم ہے یا متعدی مثبت ہے یا منفی صحیح ہے یا معتل صحیح ہے تو سالم ہے یا غیر سالم ہے تو محمود ہے یا معتل ہے تو کون سا معتل ہے یہ ساری چیزوں کا ایک فعل کے اندر بررسی کرنا تحقیق کرنا چھان بین کرنے کا نام ہے تجزیہ جی مثال کے طور پر دہرجا یداہرجو تداہرجا یتداہرجو یتداہرجو یتداہرجون بتائیے ماضی ہے یا مضارع کون سی صیغہ ہے تیسرا جمع مذکر غائب ثلاثی ہے یا رباعی 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 مزید ہے رباعی مزید ہے رباعی بتا کے آپ حروف ریشے بتانے حروف اصلی کیا دال ہے معلوم ہے یا مجهول معلوم مجهول ہوتا تو علامت مضارع میں ضمہ ما قبل آخر پہ فتحہ یتداہرجونا ہوتا لازم ہے یا متعدی بتانا ہے لازم ہے متعدی پھر بتانا ہے مثبت ہے یا منفی مثبت دال ہے رجیم سالم صحیح ہے سالم بھی ہے ٹھیک ہے قرآن کا فعل بتائیے قرآن کا کوئی ایک فعل بتائیے تعلمون چلیے یعلمون تعلمون یہ ساری چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے فعل کی قصہ یہ ساری تقسیمات ذہن میں رہنی چاہیے تجزیہ جبھی تو ہوگا جی تعلمون فعل ہے نا اس میں فعل ہے ماضی ہے مضارع صیغہ کون سا ہے تعلم یعلمون نوواں صیغہ جہازب کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ثلاثی ہے رباعی ثلاثی ہے علم یعلم تعلم ثلاثی ہے مجرد ہے ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیے اس کا یعلم علم ہے ثلاثی مجرد ہے ثلاثی مجرد حروف اصلی کیا ہے عین لام معلوم ہے جی بالکل معلوم ہے مجهول ہوتا تو علمون ہوتا لازم ہے متعدی ہے فلا چیز وہ مفعول ہو جائے گی مفعول کی ضرورت لازم ہے معلوم ہے متعدی ہے مثبت ہے معتل علم نہیں صحیح ہے تو سالم ہے سالم بھی ہے حمزہ بھی نہیں ہے دو حرف ایک جیسے ایک جگہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یا مثال کے طور پر لے یم ٹھیک ہے لے یم فعل ہے یا فعل ہے ٹھیک ہے ماضی ہے مضارع امر ہے امر بھی کون سا امر غائب ہے امر میں لام امر غائب 6 غائب کے صیغے دو متکلم کے صیغوں سے لام سے بنتا ہے لے یمدو لے یمدہ لے یمدے بھی ہو سکتا ہے اس میں وہ بتایا ٹھیک ہے چلیے جی مان لیا امر ہے پہلا صیغہ ہے واحد مذکر ثلاثی ہے رباعی ثلاثی ہے مادہ تھا نا ثلاثی مجرد بھی ہے اتفاق سے مادہ ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کہ حروف اصلی کیا ہے میم دال دال
معلوم ہے یا مجہول؟ معروف معلوم، امر معلوم ہے، لازم ہے متعدی، متعدی ہے، مثبت ہے یا منفی، مثبت ہے، معتل ہے صحیح، صحیح ہے، صحیح ہے نا؟ صحیح ہے، صحیح کی سالم ہے یا غیر سالم؟ غیر سالم سالم کیونکہ دو حرف میں جیسے لگا ہے مضاعف، بھائی سالم صحیح بھی دو طرح کا ہوتا ہے نا، سالم اور غیر سالم۔ غیر سالم جس میں یا تو حمزہ ہو حرف اصلی کی جگہ یا دو حرف جیسے ہوں، محمود اور مضاعف غیر سالم ہے، صحیح تو ہے لیکن غیر غیر سالم ہے۔ تو بتائیے مضاعف ہے نہیں؟ یہ ساری جی چیزیں چھانبین کر لی اس کے اندر، یہ ہو گیا فعل کا تجزیہ، یہ ہو گیا فعل کا تجزیہ ہاں، فعل کا تجزیہ کرنے کے لیے فعل کی ساری تقسیمات ذہن میں ہونی چاہیے، ہے نا؟ فعل کی جو 6 تقسیمات بنائی ہیں وہ ذہن میں، وہ جب آپ کے پاس ہوگی تبھی تو اس میں تحقیق اور چھانبین کریں گے اس کا، ورنہ تو کیا پتہ لگائیں گے ایک فعل کے اندر کیا ہے جی، کیسے بنا ہے، سمجھ پا رہے ہیں نہیں؟ ایسے ہی اسم کا تجزیہ ایک چیز ہے، اسم کا تجزیہ جی، مثال کے طور پر یہ ورڈ ہے مختلفون، 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 ٹھیک ہے؟ اسم کی کیا تقسیمات پڑھی؟ اسم ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، خماسی، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ بہرحال اس میں وہ اس کا نہیں، اس میں نہیں پوچھا۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ ایک پوچھا تھا اسم کی ایک تقسیم کی مصدر، اسم کی ایک تقسیم تھی جامع، اسم کی ایک تقسیم تھی بولیے جی مذکر، اسم کی ایک تقسیم تھی متصرف، 1 2 3 4 5، اور ایک تقسیم تھی اسم کی بولیے معرفہ، اسم کا تجزیہ کرتے ٹائم اسم کی ساری تقسیمات ذہن میں ہونی چاہیے، مثلا مختلف ثلاثی، رباعی، خماسی، ثلاثی ہے نہیں، مختلف ثلاثی نہیں ہے، ثلاثی ہاں، ثلاثی مزید، ثلاثی مزید، ثلاثی مزید۔ ماضی میں مجرد مزید پتہ لگانے کے لیے ماضی کا پہلا صیغہ دیکھتے ہیں، اسم میں خود اسم کو دیکھتے ہیں، اگر حرف اصلی کے علاوہ زیادہ ہے تو مزید ہے، نہیں تو مجرد۔ مصدر ہے یا غیر مصدر؟ مصدر غیر مصدر ہے، مختلف۔ اگر مصدر ہوتا کہتے مصدر ہے، مصدر ہے تو پھر مصدر کہتے نا، ایک کے پیچھے پھر کئی چیزیں آ جاتی، مصدر ہے تو کون سا مصدر ہے؟ مصدر اصلی ہے، مصدر میمی ہے، مصدر مرہ ہے، مصدر نوعی ہے، ٹھیک ہے؟ مصدر اگر اصلی بھی ہے تو ثلاثی مجرد کا ہے، یا ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے؟ یہ جتنا آپ ڈیٹیل بتا دیں گے تجزیہ اتنا اچھا ہو جائے گا۔ جامدہ ہے مشتق یا مشتق ہے؟ مختلفون اس میں فاعل ہے، مختلفون، مختلفان، مختلفون مشتق ہے، تو کون سا مشتق ہے یہ بتانا، اگر جامدہ تو ٹھیک، مشتق ہے تو پھر مشتقات کا 8 ہے، اس میں تو کون سا ہے یہ کسا، یہی بات ہے نہیں؟ مشتق ہے تو مشتق تو 8 چیزیں ہیں، وہ بتانی پڑے گی کہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہاں پڑھتے ہیں مخلصون، کہاں پڑھتے ہیں مخلصون؟ کون بتائے گا؟ بچوں کی بھی یاد ہو جاتی ہے جی، مخلصینہ ہے وہ، مخلصون کہاں، لڑکی تو نہیں بتائے گی، لڑکا کوئی بتائے گا مخلصون کا بھی پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھتے ہو؟ اس میں مفعول وہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ لفظ کہاں سنا ہے آپ نے؟ سال میں 2 مرتبہ پڑھتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم علی الکبریاء دعائیں عیدین الذی جعلتہ للمسلمین عیدا۔
ولمحمد صلی اللہ علیہ وسلم سخرا وكرامة ومزيدا أن تصل على محمد وآل محمد وأن تدخل في دخلت في محمد وآل محمد وأن تخرج في المسلم أخرجت من محمد وآل محمد صلوات علیہ وآلہ صلواتك عليهم أجمعين اللهم الذي جعلته اليوم نا زخرم وشرف کیا تھا الذي جعلت للمسلمين تخرج من كل سنة خرجت من محمد وآل محمد صلوات عليهم أجمعين اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من ما يعظم من هذين المسلمين کہاں سنا ہے دعائے عیدین میں نماز عیدین کے قنوت میں نماز عید کا قنوت کتنے ہوتے ہیں نماز عید میں قنوت پہلی رکعت میں 4 جی مخلص اس میں آخری لفظ یہی ہے مخلص عبادت ٹھیک ہے اب اس کا اگر ہم تجزیہ کرنے لگے تو ثلاثی ہے مزید ہے مصدر ہے غیر مصدر غیر مصدر ہے ہوتا تو پھر بتا جامد ہے مشتق ہے مشتق ہے تو کون سا مشتق ہے مخلص اس میں فاعل اس میں مفعول اس میں مخلصون مخلصان مخلصون اس میں مفعول کا تیسرا ہے ایسے ہی مختلفون ہے مختلفون ہوتا تو اس میں مفعول ہو جاتا ہے نہیں کون مشتق ہے پھر مذکر ہے مؤنث مذکر ہے تو بتائیے حقیقی ہے یا مجازی ٹھیک ہے مؤنث ہوتا تو بتانا ہوتا مؤنث لفظی ہے یا معنوی حقیقی ہے یا مجازی ہے نہیں مذکر ہے کیا ہے معرفہ ہے نکرہ ہے ٹھیک ہے مختلفون اختلاف ترجمہ کیا ہوگا اختلاف کرنے والے ٹھیک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اگر متصرف ہے تو ٹھیک غیر متصرف ہے تو کون سا ہے تثنیہ ہے جمع ہے اس میں منصوب ہے بولیے مصغر ہے یہ ٹھیک ہے اسم کی ساری تقسیمات ذہن میں ہونا چاہیے تو تجزیہ کوئی ایسے الگ سے کوئی ہوا نہیں ہے کہ آپ چاہتے کوئی یار بتاؤ تجزیہ کیا کیا ہوگا انہوں نے آہستہ آہستہ ساری چیزیں پڑھا دی اب اگر آپ کو نہ بتا کے کہ تجزیہ کیسے ہوتا ہے خالی یہ چیزیں پڑھنے کے بعد بات تو خود آ جانی چاہیے تھی کہ اگر آپ کو کہیں ایک اسم لکھا ہوا دکھے تو اس میں کیا تلاش کرنا ہے ہمیں یہ اسم ہے کیسے پتہ لگا فعل ہے اس میں پھر اسم ہے تو کون سا اسم ہے ثلاثی ہے رباعی ہے خماسی ہے مصدر ہے غیر مصدر ہے جامد ہے مشتق ہے تو کون سا مشتق ہے مذکر ہے مؤنث ہے تو کون سا حقیقی مجازی لفظی معنوی لفظی ہے تو علامت تانیث کیا ہے اس میں بولتے ہیں الف مقصورہ ہے الف ممدودہ ہے متصرف ہے غیر متصرف ہے غیر متصرف ہے تو تسنیہ ہے جمع ہے اس میں منصوب ہے مصغر ہے کیا ہے معرفہ ہے نکرہ ہے معرفہ ہے تو کون سا معرفہ ہے ضمیر ہے اس میں اشارہ ہے علم ہے موصول ہے معرفہ میں الف لام ہے معرفہ میں اضافہ ہے کون سا معرفہ ہے صحیح کہہ رہا تو یہ چیزیں تھی اب آپ کہنے لگے کوئی آ کے کہے اتنی چیزیں یہ تو آپ نے بڑا خطرناک چیز ہے یہ تو بھاری چیز ہو گئی نہیں یہ تو ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں یہ ساری چیزیں تو آپ کو تو یہ ساری چیزیں جب آپ نے پڑھ لی ڈیٹیل میں پڑھنی آتی ہیں اتنی ہارڈ بھی نہیں ہے تو ایک اسم کے اندر ان چیزوں کو تلاش کرنا کہاں سخت ہو جائے گا جی سمجھ میں آیا یا نہیں بولیے مثال ابھی آ جائے گا آپ سے کہوں کر کے بتائیے تجزیہ کیجیے اس میں جی اس میں ثلاثی مزید بتائیے مصدر ہے غیر مصدر ہے مصدر ہوتا تو مصدر تمہیں مصدر نہیں پتا فعل فلسل فرسل ثلاثی مجرد کے مصدر ہوتے ہیں غیر ثلاثی مجرد کے باب افعال تفعیل مفعول ہے سب مصدر ہی ہے اس میں سے ہے نہیں مصدر نہیں ہے غیر مصدر جامد ہے مشتق ہے کون سا مشتق ہے اس میں تفصیل ہے مؤنث کا
فعلا رغبت کبرا کون سی ہارڈ چیز ہے مشتق ہے مشتق بھی کون سا مشتق ہے مذکر ہے مؤنث مؤنث ہے مؤنث لفظی ہے معنوی لفظی ہے لفظ میں علامت تانیث موجود ہے کیا ہے وہ علامت تانیث بولتے ہیں الف مقصورہ یا الف ممدودہ الف مقصورہ مقصورہ متصرف ہے غیر متصرف مطلب متصرف ہے تسنیہ بھی آ سکتا ہے اس کا ٹھیک ہے مفرد ہے نہیں مفرد ہے کبرا متصنیہ ہوتا تو کبریان ہے کبریان ہوتا ہے نہیں مفرد معرفہ ہے نکرہ کون سا معرفہ ہے اب یہ ساری چیزیں تو آپ بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو آپ خود ہی بتا رہے ہیں جی مثال کے طور پر ایک ورڈ آیا آپ کے پاس کون بتائے گا سبھی بتائیے خلقن اسم ہے جی بالکل جی اسم ہے مصدر مصدر ہے ثلاثی مجرد کا ثلاثی مجرد کا خالق ثلاثی مجرد کا مصدر ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر ہوتا مثلا تخلیقاً تو آپ کہتے ہیں مصدر ہے لیکن غیر ثلاثی مجرد کا باب تفعیل کا مصدر ہوتا تخلیق ہے نہیں جامد ہے مشتق جامد ہے مصدر ہے جامد ہے مذکر ہے مؤنث خلق بولیے مذکر ہے خلق مذکر ہے مفرد ہے تسنیہ ہے جمع ہے مفرد ہے جی معرفہ ہے نکرہ ٹھیک ہے مذکر ہو ٹھیک ہے بتائیے یہ تو آپ خود ہی بتا پا رہے ہیں نہیں بولیے جی آئے ورڈ آ جائے آپ کے سامنے امساک بس آپ کو کرنا یہ ہے کچھ دن کچھ ورڈ لے کے پہلے ہی ایسے ہی لکھ لینا ایسے ہی یہ چیزیں سائڈ میں لکھ کے پرچے پہ ساتھ رکھیے کچھ ورڈ روز قرآن سے یا یہاں اس میں 100 دیے ہیں ورڈ اسم ان میں یہ ایسے ہی کر کے کچھ دن تک دیکھ کے کریں گے اسے کہ اس میں سے کیا ہے ثلاثی ہے پھر آپ کو بغیر دیکھے آپ کو عادت ہو جائے گی امساک اسم ہے ثلاثی ہے رباعی یا خماسی ثلاثی مزید ہے مصدر ہے غیر مصدر مصدر ہے ثلاثی مجرد کا ہے غیر ثلاثی مجرد کا غیر ثلاثی مجرد کا باب فعل کا ہے امساک کا مصدر ہے جامد ہے مصدر جامد ہے مصدر جامد مذکر ہے مؤنث مذکر ہے ٹھیک ہے اب معرفہ ہے نکرہ امساک نکرہ ہے امساک نکرہ ہے سمجھ میں آیا نہیں بولیے قرآن میں آ جائے المدبرات کیا مدبر بتائیے اس میں ثلاثی مزید دبر ٹھیک ہے مصدر ہے غیر مصدر غیر مصدر ہے غیر مصدر جامد ہے مشتق مدبرون مدبران مدبرون اس میں بات مدبراتن مدبرتان مدبرات اس میں فاعل ہے جمع مؤنث کا صیغہ ہے مذکر ہے مؤنث ہے ٹھیک ہے جمع مؤنث ٹھیک ہے معرفہ ہے نکرہ معرفہ ہے لام لگا ہوا ہے کون سا معرفہ ہے الف و لام کا ٹھیک ہے الف و لام تعریف لگا ہوا ہے معرفہ بے الف و ٹھیک ہے بولیے جی جناب ان چیزوں کو ایسی ورڈ لکھ کے اگر آپ کچھ دن تک ایسے لکھ کر کرتے رہیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا پھر آپ کو عادت پڑ جائے گی تو اسم کی جو ہم نے 6 تقسیمات پڑھی ہیں ان تقسیمات کو ایک فعل کے اندر تلاشنا یہ تجزیہ ہے تحقیق کرنا ریسرچ کرنا چھان بین کرنا اور اسم کی جو ہم نے تقسیمات پڑھی ہیں ان تقسیمات کو ایک اسم کے اندر چھاننا تلاش کرنا چھان بین کرنا تحقیق کرنا یہ اسم کا تجزیہ کہلاتا ہے اور یہ کون سکھاتا ہے ہمیں یہ سب چیزیں کس نے سکھائی علم صرف نے تو علم صرف کا کام کیا ہے
وہ ٹھیک ہے، تجزیہ سکھاتا ہے ہمیں. کیا سکھاتا ہے؟ تجزیہ کرنا سکھاتا ہے. پہلے تو بنانا سکھاتا ہے کہ بنتا کیسے ہے، اور جب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بنتا ایسے ہے، مثال کے طور پر مجھے آپ ایک بنی بنائی مشین دے دیں، کوئی موٹر، تو میں چھانوں گا اس میں کس کیا کیا لگا ہوا ہے اس کے اندر، مجھے پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تو بنائی ہے نا وہ، تو آپ کو تو پتا ہے نا یہ بنی کیسے ہے، پتا ہے نا بنی کیسے ہے. تو علم صرف اگر ہمیں بنانا سکھاتا ہے، تو جب ہم بنا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے نا کس چیز سے بنی ہے یہ. تو علم صرف ہمیں یہ تو سکھاتا ہے. علم صرف کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ علم کلمہ سازی، کلمہ شناسی. کلمہ سازی، کلمہ سازی یعنی کلمہ بنانا، کلمہ شناسی یعنی کلمہ پہچانا. علم صرف ہمیں کلمہ بنانا سکھاتا بھی ہے، اور اگر ہمیں بنا بنایا مل جائے تو پہچاننا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں کوئی کہہ دے آپ سے کوئی کہ اس میں تفصیل بنائیے، تو آتا ہے آپ کو بنانا؟ آتا ہے کہ اس میں تفصیل مذکر کے لیے افعل کے وزن پہ، مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پہ آتا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ جس فعل سے بنے وہ ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، تام ہو، قابل وغیرہ وغیرہ. آپ کو سب پتہ ہے، بنانا آ جائے گا، بنا دیں گے آپ ایک ورڈ بنا. اگر آپ کو کہہ دیں مثال کے طور پر سواد ہے ریس سے سہورا سے بنا دیجیے، آپ کے پاس کوئی آئے اور آ کے کہیں مولانا مولون یہ بتا دیجیے اس سے اس میں تفصیل بنانا ہے، آپ فوراً کہیں گے سہورا. ثلاثی بھی ہے، مجرد بھی ہے، معلوم بھی ہے، تام بھی ہے، سب قابل تفاضل وغیرہ سب ہے. لیجیے افعل کے وزن پہ اصغر اور مؤنث میں صغرا، اس وزن پہ آئے گا. کیوں کیسے پتہ بنا دیا آپ نے؟ کیونکہ علم صرف پڑھا ہے آپ نے، اسے بنانا سکھا دیا. لیکن کوئی ایک انسان آئے اور آ کے آپ سے کہے مثال کے طور پر مولون ذرا یہ بتا دیجیے کیا ہے یہ، تو آپ پہچان نہیں دیکھتے کہیں صغرا کے وزن پہ اس میں تبدیل ہے، یہ صغرا سے سب سے چھوٹی یا اس سے چھوٹی ہے نہیں. صغرا میں تبدیل ہے، کیسے پہچانا؟ علم صرف کی وجہ سے. اور اگر بنوانے آئے کوئی بنانا پڑ جائے تو بنانا بھی آ جائے گا آپ سے. کس نے سکھایا؟ اس لیے علم صرف کی تعریف تو بھلے ہی ہے کہ علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں مختلف کلموں کو مختلف شکلوں میں ڈالنا، ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. موضوع کلمہ، فائدہ کلمہ سازی، کلمہ شناسی میں قدرت حاصل ہو جاتی ہے. کلمہ بنانا آپ ہر کوئی تو نہیں بنا لے گا، آپ بنا لیں گے یا بنا لیں گے. اور لکھا ہوا ہے قرآن دعا زیارتوں میں لکھ جائے کوئی ورڈ، اسے پہچان بھی سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بولیے بولیے. تو علم، اسی لیے علم صرف کو علم کلمہ سازی اور علم کلمہ شناسی بھی کہتے ہیں، کیونکہ کلمہ سازی کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننا بھی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو بنانا سیکھنا ہے تو یہ سب چیزیں تو سیکھنی پڑیں گی، اور جب یہ سیکھ گئے تو ایک لکھے لکھا ہے کلمے میں یہ چیزیں چھاننا کیا ہارڈ کام ہے. تو علم صرف نے آپ کو کیا سکھایا؟ ہاں، مثال کے طور پر ایک مصدر دے دیا آپ کو صغیر، یا اس نے آپ کو، اس سے آپ ماضی بھی بنا سکتے ہیں صغورا، یا صغرو مضارع بھی بنا سکتے ہیں آپ، صغرا اصغر اس میں تفضیل بھی بنا سکتے ہیں، صفت مشبہ بھی بنا سکتے ہیں صغیر، مؤنث اس میں تفضیل بھی بنا سکتے ہیں صغرا، اور کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ صغروی، صغرا سے یاد ہے نا، یہ الف مقصورہ واو سے بدل جاتا ہے، آپ نے اس میں منصوب بھی بنا دیا صغروی. کیا کیا یہ سب کس نے سکھایا آپ کو؟ ایک ہی ورڈ سے اتنے ورڈ بنانا. علم. تو علم صرف کیا کرتا ہے؟ ایک ورڈ کو مختلف کلموں میں ڈھالنا سکھاتا ہے، تاکہ کیوں ڈالتے ہیں مختلف شکلوں میں؟ جو تاکہ ہم معنی مختلف، تاکہ اصغر مختلف سب سے معنی چھوٹا پیدا ہو. مرد، صغرا اس سے چھوٹی عورت، مثلا صغروی، یہ سب کیا الگ الگ معنی آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں؟ کس نے سکھایا؟ علم صرف. ٹھیک ہے، یہ تو تھا. آئی اب ہم پڑھتے ہیں، اس کو حل کر کے بات تمام کرتے ہیں. آئیے.
گزینہ صحیح رہا با علامت صحیح مشقت کنی دس کریکٹ علامت سے آپ مشقت در آئے یہ جو آیا ضاحکۃ مستبشرۃ ضاحکۃ کیسا کلمہ ہے یہ ضاحکن ضاحکان ضاحکون ضاحکۃ اس میں فاعل مؤنث ہے نہیں جی بھائی امتحان میں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے کر کے لیکن اگر آپ ویسے ہیں تو اس کی ساری چھان بین کیجئے تب یقین سے کلیئر کر کے بتائیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل امت جعلنا منسکا اس کا ترجمہ کیا ہے ہر امت کے لیے ہم نے ایک راستہ قرار دیا برائے امت آئینی مرسوم است ہر امتی را آئینی قرار دادے شدہ است ہر امتی را نا برائے ہر امتی عبادتی قرار دادی منسک یعنی سورہ حج جی آئیے نہیں پہلا والا ہونا چاہیے منسک برائے ہر امتی آئینی مرسوم است نہ یہی نیچے آئیے برائے ہر امتی مکانی خاص ہاں غلط تو نیچے والا منسک عبادت کی جگہ منسک یعنی مفعل اس میں مکان ہے نا برائے مکانی خاص برائے عبادت قرار دادی خدا کل کلمے ثلاثی مزید است مصدر ثلاثی مزید غرور نعمت ترتیب جی ثلاثی مزید کا مصدر ہے نا رتلو کلمہ مقول کیا ہے یہ مقول اسم مفعول مقبول نہیں مقبول تھا مقبول ہو گیا جی اس میں مفعول ہے مفعول نیچے جو عبارت ہے کل معدود منقسم ہر گنے جانے والی چیز ختم ہو جانے والی کل متوقع آتین ہر متوقع آنے والا ہے اس میں کتنے اس میں مشتق موجود ہیں معدود منقسم متوقع آتین چار ہے آتین اس میں آتیون تھا منقسم منقضیون تھا منقضیون اس میں فاعل آتیون اس میں فاعل معدود اس میں مفعول اور متوقع بھی اس میں مفعول چار ہیں اس مشتق جی جناب مؤنث کی علامتیں کون سی ہیں گولتے الف مقصورہ واو مقصورہ اور گولتے الف الف ممدودہ ممدودہ یہ نون الف مقصورہ الف ممدودہ گولتے یہ صحیح ہے رجال کون سا جمع ہے جی جمع مکسر جمع مکسر جی تمرین فاطمہ سمرین سکینہ نشا ناز فاطمہ جی نصفت علامت تھا یہ جمع مذکر سالم خدا مس جمع مذکر کی علامتیں واو نون یاء نون مسلمون مسلمین حالت نصب و جر میں مسلمین حالت رفع میں مسلمون اس میں الف و تے تو جمع مؤنث سالم کی علامت ہے اس میں الف و نون تسنیہ کی علامت ہے اس میں بھی تسنیہ کی علامت لہذا جمع مذکر سالم بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت میں فلما رأى القمر بازغا جب انہوں نے شاید کو بڑھتے ہوئے دیکھا قال ھذا ربی تو کہا یہ میرا رب ہے تو یہ ربی میں جو یا ہے کون سا کلمہ ہے ضمیر متصل مرفوعی ہے یا ضمیر متصل جری یا نسبت یا بے اور جیم ٹھیک ہے ضمیر متصل مجروری مضاف الیہ ہے رب مضاف یا مضاف الیہ ضمیر متصل ہے اور مجروری ہے ٹھیک ہے یا نسبت نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے نا ربی میں جناب نہیں ہو سکتا ربانی ہوتا ہے اس کا الگ ہی قاعدہ ہے اس آیت میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم کتنا معرفہ ہے ہوا ضمیر ایک الذی موصول دو الامیین معرفہ ٹھیک ہے تین منہم میں ہم نہیں تین ہے نوع مشتق و باب مصافحات چیز مصافحات کون سا مشتق ہے اور اس کا باب کیا ہے مصافحات مصافحت مصافحتان مصافحات مصافحن
مصافح کیا ہے؟ مصافح، اس میں فاعل ہے، صافحہ یصافح باب مفاعلہ، اس میں فاعل باب مفاعلہ۔ الکبریٰ کیسا کلمہ ہے؟ اس میں فاعل ہے، مصدر ہے، اس میں مبالغہ ہے، اس میں تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد کیجئے نادا ہو جب ان کو ندا دی ربو ان کے رب نے بالواد المقدس طوا، جیسے طوا۔ المقدس کون سا کلمہ ہے؟ مقدس مصدر میمی ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے یا اس میں مکان ہے؟ مقدر سے اس میں مفعول ہے، مصدر میمی، مصدر وادی مقدس، اس میں مفعول کے وزن پہ آتا ہے، غیر ثلاثی مجرد سے مصدر میمی دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں اس میں مفعول نہیں ہے نا۔ پاک و پاکیزہ وادی مصدر میمی ہے۔ مفعل اس میں مکان بھی تو ہو سکتا ہے جی، لیکن نہیں وہ تو اس میں فاعل کے وزن پہ آتا ہے نا۔ مفعل کس وزن، کون سا کلمہ ہے؟ وزن مفعل کس کلمے کا وزن ہے؟ اس میں آلت، اس میں آلت کا مفعل مفعلتن۔ قدام کلمے صفت مشبہ، اعظم اس میں تفصیل ہے، اخضر صفت مشبہ۔ کیوں اخضر سارے افعال کے وزن پہ ہیں تو کیوں اخضر رنگ ہی و ریب صفت کے معنی مشبہ؟ میں، آسان، جب کبھی رنگ و عیب کے معنی میں ہو افعال کے وزن پہ ہو صفت مشبہ ہو۔ اعظم اصغر اقصار یہ اس میں تفصیل ہے۔ احسن۔ ووضعنا، یہ وضعنا جو ہے ہم نے قرار دیا میں نا کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصل تو یہ ہے نہیں، پہلی بات تو سبھی کو دیکھ رہی متصل ہے، تو متصل رفعی ہے یا متصل نصبی ہے؟ متصل جری، کیونکہ فاعل ہے نا، آپ نے قرار دیا، ضمیر مرفوعی ہے، متصل ہے۔ ناس، فاطمہ، نشاط، نزہت، فقیر۔ قدام کلمے صیغہ مبالغہ نیست، کون سا کلمہ صیغہ مبالغہ نہیں ہے؟ شکور، صبور، غفور، قطور۔ یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہو جائے گا۔ خطور ہے شاید، قطور، صبور، شکور، غفور ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، اس میں آلت کے بعد مفعلن، مفعلتن، مفعالن، مفعلن، مفعلتن، مفعالن۔ صحیح ہے؟ سمجھ میں آیا؟ نہ اوپر والا سمجھا دیجیے نا تھوڑا سا۔ انہوں نے پوچھا ہے اس میں کون سا صیغہ مبالغہ نہیں ہے؟ صیغہ مبالغہ نہیں ہے، یہ پوچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں تفصیل کے بعد افعال و فعیلون نہیں، افعال و فعلا نہیں، افعال فعلا۔ عین یشرب بها المقربون، عین یشرب بها المقربون، عین یشرب، جی بےحد سگون ضمیر ہے۔ عین یشرب بها المقربون میں بها کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منفصل منصوبی ہے یا جری متصل مجروری؟ بان چر دیا ہے۔ تمام، چلیے جدول پھر کل ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج میں نے سمجھا دیا رویشو جدول تجزیہ اسم، وہ یہ آپ دیکھ کے آئیے گا کل کو، یہاں تک یہ دیکھ کے آئیے گا 10 فعل جو ہیں، یہ 10 اسم جو ہے کیسے تجزیہ کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے؟ کل میں آپ سے کراؤں گا کچھ کا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآلہ الطاہرین۔